بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ 10 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور عزیز ساتھیو، محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ ایک ذوالقعدہ جو اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، ذوالحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ آخری مہینہ، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ جس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور چوتھا حرمت والا مہینہ وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کا زیادہ ادب اور احترام بجا لانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے عظیم واقعات پیش آئے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کی پیدائش اسی ماہ کی 10ویں تاریخ کو ہوئی تھی، اور اسی ماہ کی 10ویں تاریخ کو حضرت سیدنا آدم و حوا علیہما السلام کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول کی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی جا کر اور رکی تھی جودی پہاڑ میں، وہ اسی ماہ کی 10ویں تاریخ تھی۔ جو طوفان نوح کا شکار ہونے کے بعد ساری دنیا میں ایک تباہی طوفان نے بپا کر دی تھی، جس طوفان کے سبب سارے وہ جو نافرمان حضرت نوح اور اللہ کے تھے، اللہ نے سب کو غرقاب کر دیا، اور پھر 40 جوڑوں کی جو اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک نئی زندگی دی، نیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذریعہ معاش دیا، وہ اسی ماہ کی 10ویں تاریخ کو تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو بددعا دے دی تھی اور اس قوم پر عذاب آنا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو موقع دیا، قوم نے توبہ کی، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا وہ اسی ماہ کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جادوگروں سے حضرت موسیٰ کا بہت بڑا مقابلہ ہوا۔ فرعون کے جادوگر ہار گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح جو ہوئی تو وہ اسی ماہ کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے جو نجات ملی وہ اسی ماہ کی 10ویں تاریخ تھی، اور بہت ساری چیزیں اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو پیش آئی ہیں، جن میں سب سے عظیم الشان واقعہ یہ بھی پیش آیا ہے جس کو مورخین نے بیان کیا ہے کہ اسی دن سید الانس والجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل اپنی ماں حضرت آمینہ کے پیٹ میں رکا۔ اسی دن عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت، ارواح، زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ تو اس لحاظ سے اس ماہ کی بڑی فضیلت ہے، اور اس ماہ کا ادب اور احترام ہمیں بجا لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے تعلق سے ایک حدیث بیان کی ہے، وہ یہ کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے وہ اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے اس مہینے کی مزید فضیلت کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے بعد جس ماہ کے روزوں کو سب سے زیادہ بافضیلت بیان کیا ہے وہ ہیں محرم الحرام کے روزے، اور بالخصوص 10ویں
محرم الحرام کے روزے کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ اور اس حدیث میں ایک بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، یعنی یہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب بہت کم چیزوں کو منسوب کرتے ہیں، تو اس مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب منسوب کر کے شہر اللہ تبارک و تعالی نے بتا کر اس مہینے کی عظمت کو، اس کے تقدس کو واضح کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس کی عظمت اور اس کے تقدس اور اس کے احترام کا خیال کریں۔ اور پھر محرم کے روزوں کو مطلق فضیلت حاصل ہے، محرم کے روزوں کو مطلق فضیلت حاصل ہے، جبکہ شوال اور شعبان کے روزوں کو رمضان سے اتصال اور الحاق ہونے کی وجہ سے، رمضان کے روزوں کی وجہ سے شوال کے روزوں کو اور شعبان کے روزوں کو فضیلت حاصل ہے، لیکن محرم الحرام کے روزوں کو مطلق فضیلت حاصل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے کہ مجھے امید ہے کہ جس نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہ معاف کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہماری ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ 4 امور ایسے ہیں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ پہلا وہ کام، پہلا وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے، وہ کون سا ہے؟ عاشوراء کا عمل ہے، یعنی عاشوراء کے دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر رکھا ہے، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورے کے دن کی فضیلت کا علم ہوا تھا۔ نمبر 2، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، جو ابھی بقرعید کا مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں عشرہ ذی الحجہ، جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے، اس کے جو 9 روزے ہیں، تو یہ روزوں کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تیسرا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہیں کرتے تھے، وہ ہے ایام 20 کے روزے۔ ہر ماہ 13، 14 اور 15 یہ جو ایام ہیں جن میں چاند مکمل ہوتا ہے، اس کو ایام 20 کہتے ہیں، تو ان کے بھی روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے اور اس عمل کو ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو کی ہے، وہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، یعنی فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ عمل رہا ہے۔ یہ تو چند فضائل ہیں محرم الحرام کے مہینے میں، جس کو ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اپنائے اور ان اعمال پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ مزید ایک حدیث ہے کہ جس حدیث سے محرم الحرام کی فضیلت کا علم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من وصى علی اہلہ یوم عاشوراء وصى اللہ علیہ سائر سنتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 10ویں محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر وسعت کی، اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس کے ساتھ وسعت کا معاملہ فرمائیں گے۔ یعنی 10ویں محرم الحرام کو ایک تو روزہ رکھیں۔ روزے کے تعلق سے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے اور یوم عاشوراء کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم کرنے پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی روزہ اس دن اس لیے رکھتے ہیں چونکہ یہودیوں کو یعنی بنی اسرائیل کو اور ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی
جد و جہد اور محنت کے بعد اللہ کا یہ فضل اور یہ انعام ان پر ہوا کہ 10ویں محرم الحرام کو فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، تو اس کے شکرانے پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ہمارا حق ان سے زیادہ ہے، تو اس لیے ہم بھی رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، اس لیے ایک روزہ آگے یا پیچھے بڑھا لے۔ 10ویں محرم الحرام کے ساتھ یا تو 9ویں محرم الحرام کے روزے کو بڑھا لیں، یعنی تو 10ویں کے بعد 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھ لیں، 9 10 یا نہیں تو 10 11۔ تو اس سے یہودیوں سے جو مشابہت ہوگی صرف ایک روزہ رکھنے پر، تو اس عمل کے ذریعے سے ان کی مشابہت نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز ساتھیو، جہاں تک وسعت کا معاملہ ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس عمل کو کر کے دیکھا ہے، یعنی اپنے گھر والوں پر اس دن یعنی 10ویں محرم الحرام کو وسعت کی، تو مجھے اس کا یہ تجربہ ہوا کہ واقعتاً اس عمل کے اندر بہت زیادہ برکت ہے اور کبھی میرے گھر میں فاقہ نہیں ہوا۔ اور اسی طرح ایک تابعی ہیں جن کا نام عیینہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا تو 50-60 سالہ تجربہ ہے، میں نے اپنے گھر والوں پر اس حدیث کے تحت عمل کیا تو میں نے بھی اس کو صحیح پایا۔ وسعت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں، اسی درجہ ہمیں بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا گھر والوں پر اس دن خرچ کرنا ہے عام دنوں سے زیادہ۔ عام دنوں میں اگر کچھ معمولی سا پکوان ہوتا ہے تو اس دن اچھا کھانا پینا پکا لیں، اور 100-200 روپے نان و نفقے کے طور پر گھر والوں کو دیا جاتا ہے، تو 100-200 یا اپنی استطاعت اور وسعت کے مطابق آپ نان و نفقے میں اضافہ کر دیں، بچوں کو کچھ اچھے سے کھلا لیں پلا لیں۔ نیا کپڑا پہنانا ضروری نہیں ہے، پرانے کپڑوں میں کوئی اچھا کپڑا ہے وہی پہن لیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو پہن لیں، اور اگر نہیں دی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ ان باتوں کا اہتمام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ، افسوس کی بات یہ ہے کہ محرم الحرام کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم الحرام کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، لین دین نہیں کرتے، اور کوئی نئی چیز خریدتے نہیں۔ یہ سب خرافاتی اعمال ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سب اسلام کے اندر نئی بدعتیں ہیں جس کو ایجاد کر لیا گیا ہے۔ تو ہمیں نئی چیزوں کی ایجاد کرنے سے بھی گریز اور پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور جو 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت اس مہینے کی بتائی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ جو باتیں بہت ضروری ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، تو اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس مہینے کے احترام کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔